لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الله صل على محمد. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومسائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إني جاعل في الأرض خليفة. صلوات. تمام تر حمد و ثنا و تسبیح و تقدیس و تمجید اس خالق لم یزل اور لا یزال کے لیے ہے کہ جس نے اپنے بندوں کو خلق کرنے کے بعد اکیلا تنہا چھوڑ نہ دیا، بلکہ جو تقاضاہائے خلقت انسانی تھے ان کو بھی پورا فرمایا. اور وہ رب ذوالجلال کہ جس نے انسان کو خلق کرنے کے بعد ہر ضرورت کا خیال رکھا، وہیں پر ہدایت بشر کا خیال رکھتے ہوئے ایسے ہادی اور رہنما عطا فرمائے کہ جن سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی اس دنیا میں نہ تھا، جن سے زیادہ پاکیزہ رب ذوالجلال نے اور کسی کو نہ پایا، اور جن سے زیادہ قربت رب ذوالجلال رکھنے والا اور کوئی بھی نہ تھا. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں ایسے ائمہ عطا فرمائے کہ جنہوں نے ہمیں پروردگار عالم تک پہنچنے کی راہ دکھلائی اور انسان کو یہ سکھایا کہ رب ذوالجلال کو راضی کرنا کیسے انسان حاصل کر سکتا ہے. اسی سلسلے کی ایک کڑی ائمہ اطہار علیہم السلام میں کے چوتھے امام حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صل علی محمد. سرکار کی ولادت کی شب ہے اور سرکار ابا عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں علی نام کا ایک اور بیٹا آیا، اور خود مولا حسین علیہ السلام سرکار فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اگر مجھے 100 بیٹے عطا کرے گا تو سارے کے سارے بیٹوں کا نام اپنے بابا علی مرتضیٰ کے نام پر رکھوں گا، اور خدا اگر مجھے 100 بیٹیاں عطا فرمائے تو ہر بیٹی کا نام
اپنی مادر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام پر رکھوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ شہزادہ علی اکبر، یہ جو علی اکبر و علی اصغر، یہ جو ترتیب آئی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ سارے ہی علی ہیں اولاد امام حسین علیہ السلام میں۔ تو شہزادہ علی اکبر ہیں، جناب شہزادہ 6 مہینے کے جو شہزادے ہیں وہ علی اصغر ہیں، اور مولا امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام یہ علی اوسط ہیں۔ اسی لیے آپ جب دیکھتے ہیں کہ جب سلام کیا جاتا ہے، زیارت عاشورہ میں سلام کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، تو اگرچہ وہاں پر السلام علی الحسین کہنے کے بعد السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین کہا جا رہا ہے، اس علی ابن الحسین علیہ السلام، جو علی ابن الحسین کون ہیں؟ مولا امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے علی اکبر، کہ جو سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کے پائنتی دفن ہے کربلا معلیٰ میں ان کی قبر اطہر کے قریب، اور اس کے بعد پھر وعلی اولاد الحسین، اور باقی جو اولاد امام حسین علیہ السلام ہیں ان کو سلام کیا جا رہا ہے۔ بہرحال اب اس طرف اگر جائیں تو بات بہت طولانی ہو جائے گی کہ کیوں الگ سے علی ابن الحسین علیہ السلام کو سلام کیا گیا۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا تھا شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کو، کہ جس کے لیے مولا حسین علیہ السلام جب رن کی طرف بھیج رہے تھے، قتل گاہ کی طرف بھیج رہے تھے، میدان کارزار کی طرف بھیج رہے تھے، تو ایک آیت قرآنی کی تلاوت کر کے بھی بھیجا تھا اس آیت قرآنی کی تلاوت کے سائے میں۔ لیکن آج کی شب کی جو ہستی ہیں چوتھے امام سرکار علیہ السلام، ان کے اعتبار سے جب بات کا آغاز ہوگا تو سرنامہ کلام میں ہم نے جس آیت وافی ہدایت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ہوں جو کائنات پر، جو روئے زمین پر اپنا خلیفہ بناتا ہوں اور بناتا رہوں گا۔ انی جاعل، لفظ جاعل جو آیا ہے یہ آیا ہے اسم فاعل کا صیغہ، اور اسم فاعل کا صیغہ جو ہے وہ حال پر اور استقبال پر، یعنی زمانہ پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ یعنی آج بھی خلیفہ میں بناتا ہوں اور قیامت تک خلیفہ میں قرار دوں گا۔ تو جس طرح سے منصب امامت، منصب خلافت الہیہ یہ پروردگار عالم کی جانب سے طے کیا جاتا ہے، اسی طرح سے یہ بھی پروردگار عالم کی طرف سے طے کیا جاتا ہے کہ وہ کون سی گود ہوگی، وہ کون سا گہوارہ ہوگا کہ جس گہوارے سے، جس گود سے امام معصوم اس دنیا میں آئے گا، وہ کون سی کوکھ ہوگی کہ جس سے جنم پانے والا امام معصوم اس دنیا میں آئے گا، یہ بھی پروردگار عالم طے کیا کرتا ہے۔ اب آپ دیکھتے چلے جائیے کہ معصوم ائمہ اطہار علیہ السلام کی جو امہات ہیں اور ان کی والدہ ہائے گرامی ہیں، کوئی فارس سے آ رہی ہیں، کوئی عجم سے آ رہی ہیں، کوئی حبش سے آ رہی ہیں، کوئی عرب سے آ رہی ہیں، کوئی کس مقام سے آ رہی، کوئی کہاں سے آ رہی ہیں۔ اسی لیے جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی جو والدہ گرامی ہیں کہ جن کا نام بی بی شہر بانو ہے، ان کے اعتبار سے ذرا 2 جملے سن لیجئے۔ کتاب کا نام ہے الخرائج والجرائح۔ اس کتاب کے اندر صاحب کتاب نے لکھا، اور خود کتاب خرائج والجرائح کے اندر بھی لکھا ہے، اور مناقب ابن شہر آشوب، اس کتاب مناقب اہل بیت کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ جو مادر گرامی امام سجاد علیہ السلام ہے، یہ تشریف لے کر آئی ہیں عجم سے، یعنی کہ فارس سے تشریف لائی ہیں۔ وہاں سے کس طرح سے آئی ہیں؟ وہاں پر مسلمان فوجیں گئی ہیں اور اس علاقے کو انویٹ کیا ہے، اور جب وہاں سے کچھ لوگوں کو کنیز بنایا گیا، غلام بنایا گیا، اور اس قافلے غلام ہا اور کنیز ہا کو لے کر آیا گیا، تو جب یہ سارا کا سارا قافلہ مدینہ پہنچا تو وہاں پر غلاموں کی اور کنیزوں کی فروخت کا آغاز ہوا، ایک بازار سجایا گیا۔ جیسے ہی وہاں پر بازار سجایا گیا، یہ جو بی بی تھی، بی بی شہر بانو، جن کا نام اس وقت شہر بانو نہیں تھا، اس وقت ان کا نام تھا، کیا نام تھا؟ شاہ زنان۔ اور یہ اس وقت تھا کہ جب خود مولا کائنات علیہ السلام بھی وہاں پر موجود ہیں، اور امام حسن و حسین علیہ السلام بھی موجود ہیں، اور اس وقت کے جو خلیفہ ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ لیکن جب یہ غلاموں کو بیچنے اور ان کو فروخت کرنے اور کنیزوں کو فروخت کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں، تو یہ بی بی جو تھی وہ ساری کنیزوں کے اندر ایک ایسی نمایاں ہستی تھی کہ جن کے چہرے کے نورانیت کی وجہ سے،
یا ان کے جمال کی وجہ سے ہر کوئی ان کی جانب دیکھ رہا تھا، اور بی بی نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اپنے چہرے کا پردہ بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اب آپ ذرا فالو کیجئے گا کہ کس طرح سے پروردگار عالم نے فارس سے بی بی کو پہنچایا ہے عرب یعنی کہ مدینہ، اور ابھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا عقد ہونے والا ہے. لیکن کس طرح سے جب کنیزوں کو فروخت کرنے کی باری آئی ہے تو ایک مرتبہ کون ہے؟ یزجرد کا جو بادشاہ ہے، یعنی فارس کا جو بادشاہ ہے اس کا نام ہے یزجرد. یزجرد کس کا بیٹا ہے؟ شہریار. شہریار کس کا بیٹا ہے؟ نوشیروان. نوشیروان کس کا بیٹا ہے؟ ہرمز. یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ فارس کے بادشاہ ہیں جن کے نام ہیں. تو یزجرد ابن شہریار ابن نوشیروان ابن ہرمز کی بیٹی ہیں یہ شاہ زنان، لیکن بادشاہ کی بیٹی ہے لیکن کنیز بنا کر لائی گئی ہیں. اب باقی بھی خواتین ہیں جن کو کنیز بنا کر لایا گیا ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی دیکھا ہے بی بی نے کہ کچھ افراد ہیں کہ جو یہ دیکھ کر کے میں اپنا چہرہ پردہ بنا رہی ہوں چہرے پر ہاتھ رکھنے کے ذریعے سے، تو ان لوگوں نے حیا کر کے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا. مگر اس کے باوجود بھی کچھ ایسے سنگ دل اور شقی لوگ وہاں پر اور بھی تھے کہ جو اپنی نگاہیں بی بی کے چہرے سے نہیں ہٹا رہے تھے، اور بی بی ظاہر سی بات ہے انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی. ایک مرتبہ بی بی نے ایک جملہ فرمایا اپنی زبان سے، وائے ہو ہرمز پر، وائے ہو ہرمز پر، کہ جس کے اس عمل کی وجہ سے ہمیں آج یہ دن دیکھنا پڑا. اب کون جانے، اچھا یہ تو اب سب کو پتا ہے، آپ لوگوں کو ہم نے یہ تو عرض کیا کہ ہرمز کون ہے؟ بی بی کے اجداد میں سے ایک جد ہے. ٹھیک، بی بی یزجرد کی بیٹی، یزجرد، نوشیروان، نوشیروان اور ہرمز. اب ایک مرتبہ بی بی نے کیا فرمایا؟ وائے ہو ہرمز پر، کہ اس کی وجہ سے آج اس کی اولادوں کو یہ دن دیکھنا پڑا. یہ دن دیکھنا پڑا کیا؟ کہ نامحرم نگاہیں بی بی کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی ہیں. ایک مرتبہ جیسے یہ جملہ بی بی نے ارشاد فرمایا تو یہ جو شخص تھا جو قریب تھا بی بی کو دیکھ رہا تھا، بار بار اپنی نگاہیں ہٹا نہیں رہا تھا، اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا کہ بی بی کو تماچا مارے. وہاں پر مولا کائنات علیہ السلام قریب میں کھڑے تھے. ایک مرتبہ خبردار یہ کہتے ہوئے جملہ ارشاد فرمایا، خبردار کوئی ان پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کسی کنیز پر، کسی غلام پر ہاتھ کوئی نہیں اٹھائے گا. یہ تعزیرات اسلامیہ کے خلاف ہے، یہ قوانین شریعت کے خلاف ہے کہ غلام پر ہاتھ اٹھایا جائے. چاہے آپ کسی کو کسی اور جگہ سے کیپٹیو بنا کر لائے ہیں، آپ اپنے گھر میں کسی کو نوکری کے لیے لے کر آئے ہیں، نوکر نوکرانی بنا کر، آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. یہ اسلام کے قوانین کے خلاف ہے. اب ذرا یہ دیکھیے گا، ایک مرتبہ جیسے ہی مولا کائنات علیہ السلام نے روبدار آواز میں خبردار کہہ کے منع کیا کہ خبردار کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، تو یہ شخص کہنے لگا باواز بلند، بولی لگائی جائے اور ان کو فروخت کیا جائے. جلدی سے کوئی بولی لگائے تاکہ اسے کسی کی کنیزی میں دیا جائے. اب وہ تو ظلم ہی ہے نا، یہ تو ظلم ہی ہو رہا ہے. کسی کو کمزور جان کر انسان طاقت دکھائے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ انسان جس کو اپنے سامنے کمزور دیکھتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ اس پر ظلم کر سکتا ہے. یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہوئی. لیکن خیر مولا کائنات علیہ السلام نے کہا نہیں، انہیں کسی کی کنیزی میں بھی نہیں دیا جا سکتا. کہا کیوں؟ کہا تعزیرات اسلامی یعنی اسلامک لا اور قوانین اسلامیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کنیزوں میں کوئی ایسی خاتون کنیز بنا کر لائی گئی ہے جو اپنے وطن میں شاہزادی ہوا کرتی تھی، تو اب انہیں کسی کی کنیزی میں نہیں دیا جائے گا، بلکہ اسلام انہیں یہ حق دے گا اور اسلام انہیں یہ اتھارٹی اور اختیار دے گا کہ پورے شہر میں سے جس کا بھی انتخاب فرمانا چاہیں انتخاب کریں، اپنی مرضی سے کسی کی طرف اشارہ کریں اور چنیں، اور ان کا باقاعدہ نکاح کروایا جائے گا اور ان کے نکاح میں انہیں دیا جائے گا. اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بیان کیا اور اس بی بی کو اختیار دیا تو اس بی بی نے پورے مجمع میں سے کہیں اشارہ نہیں کیا، بلکہ ان کی انگشت مبارک ٹھہری ہے سرکار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اور مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے بتلا دیا بی بی نے کہ میں چاہتی ہوں کہ ان کے نکاح میں آؤں. اب یہ تو واقعہ ہو گیا مدینہ کا اس دن کا، اس ڈیٹ کا واقعہ کہ جس دن یہ واقعہ پیش آیا. لیکن اس سے چند دنوں پہلے کہ جب مسلمان فوجیں وہاں پر پہنچی نہیں تھیں اور ان کو غلام اور کنیز بنایا نہیں گیا تھا، تب بی بی نے 2 خواب دیکھے تھے. اور وہ خواب، ایک دن خواب یہ تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بی بی کا ہاتھ مانگ رہے ہیں اور ہاتھ طلب کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مجھے اپنے اس بیٹے کے لیے، کون؟
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام عالم خواب میں رسول اپنے ساتھ ہاتھ تھام کے لے کر آئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہے ہیں مجھے اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی چاہیے، اور نام لیا بی بی کا، اور فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ان کا ہاتھ طلب کروں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، رسول خدا ہیں، خوش ہو کر ایک دوسرے کے گلے ملے اور یہ بات طے پایا، تو اب طے پایا خواب میں۔ اگلے دن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بی بی کے خواب میں تشریف لائیں، اور خواب میں آنے کے بعد فرمایا کہ اے شہزادی فکر نہ کرو، مسلمان فوجیں آئیں گی، یہاں پر کچھ لوگوں کو غلام اور کنیز بنایا جائے گا اور ان کو لے کر مدینہ آیا جائے گا، آپ فکر نہ کیجیے گا، آپ جس کی امانت ہیں اس تک آپ سلامتی کے ساتھ پہنچا دی جائیں گی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور کوئی نجس آنکھ، کوئی نجس نگاہ آپ کا کوئی نقصان نہ کر سکے گی، آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گی۔ لہذا وہ نجس نگاہ جو بی بی کی طرف بار بار بڑھ رہی تھی، مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے وعدے کے مطابق بی بی کی اس سے حفاظت کی گئی، اور اس کے بعد جو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اسی مجمع میں عقد نکاح پڑھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا اور بی بی شہربانو کا۔ لیکن عقد نکاح پڑھنے سے پہلے اب ذرا دیکھیے بات جو پیک کی بات ہے وہ کیا ہے۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کے صیغے جاری کرنے سے پہلے بی بی سے ان کا نام پوچھا، اور بی بی نے فرمایا میرا نام شاہ زنان ہے، ٹھیک، شاہ زنان ہے۔ جب بی بی نے فرمایا میرا نام شاہ زنان ہے، مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں آپ کا نام بدل دوں، اپنی پسند کا نام آپ کا رکھ دوں تو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ بی بی مسکرا کر کہنے لگی کہ یا امیر المومنین کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس لیے مولا کائنات علیہ السلام نے وجہ بھی بیان فرمائی، روایت میں ہے، بی بی سے فرماتے ہیں آپ کا نام ہے شاہ زنان، اور جس زبان میں یہ نام ہے اس زبان میں اس نام کا ترجمہ ہوتا ہے عورتوں کی سردار، اور فارسی زبان میں شاہ زنان کے معنی ہے کیا؟ عورتوں کی سردار۔ عربی زبان میں لے آئیے تو کیا بنے گا؟ سیدۃ النساء۔ مولا کائنات علیہ السلام نے بی بی شہربانو کا نام شاہ زنان سے تبدیل کر کے شہربانو رکھ کے بتا دیا قیامت تک کے آنے والے مومنین و مسلمین کو کہ یہ نام وہ نام ہے کہ جو صرف رسول کی بیٹی سیدہ نساء العالمین خاتون جنت فاطمہ زہرا کا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بس وہی تو ہے جو عورتوں کی سردار ہے، ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور عورتوں کی سردار نہیں ہو سکتی۔ اور بی بی کا نام تبدیل ہوا، بی بی کا نام شاہ زنان سے شہربانو ہوا، اور مولا کائنات علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، شانے پر ہاتھ رکھ کر اور مبارکباد دے کر اور پیشانی کا بوسہ لے کر یہ فرمایا، اے بیٹے حسین ان کا خیال رکھیں، اس لیے کہ انہی کی گود سے پروردگار عالم آپ کو ایک ایسا فرزند پاکیزہ عطا کرنے والا ہے کہ جو رب ذوالجلال کی ہدایت کے منصب امامت پر فائز ہوگا، اور جو اپنے زمانے میں سب سے افضل ہوگا، افضل اہل الزمان ہوگا، یعنی کہ اپنے زمانے میں جو کوئی بڑا آدمی ہو ان سب سے بڑا یہ آپ کا بیٹا آنے والا، جو کہ گود میں شہربانو بی بی کے پلے گا، زین العابدین سید الساجدین آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے کے جتنے لوگ ہوں گے ان میں افضل ہوگا۔ لہذا یہ تھا واقعہ۔ اب ذرا آئیے اس جملے کی طرف کہ جو جملہ بی بی کا ہے کہ بی بی نے یہ فرمایا وائے ہو ہرمز پر کہ اس کی وجہ سے ان کی اولادوں میں سے ایک ان کی بیٹی کو یہ دن دیکھنا پڑا۔ ہرمز عجم کا اور فارس کا وہ بادشاہ ہے کہ جس کی طرف رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوت اسلام والا خط پہنچا تھا، اور اس خط کو پڑھنے کے بعد ہرمز نے اس خط کو پارا پارا کر کے زمین پر دے مارا تھا اور رسول کے دعوت اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ بی بی فرما رہی ہیں کہ کل اگر ہرمز نے رسول کا خط نہ پھاڑا ہوتا، کل اگر ہرمز نے رسول کے اس دعوت اسلام سے بھرپور خط کی تعظیم کی ہوتی تو آج مجھے یہ دن مجمع عام میں نہ دیکھنا پڑتا۔ فرمایا کہ اگر کوئی رسول یا آل رسول کی تعظیم میں کمی کرتا ہے، ان کی حرمت کو پامال کرتا ہے، تو وہ یہ یاد رکھے اگر اس کی طرف نہ پلٹا تو کم سے کم اس کی اولاد کی طرف اس کا کیا ہوا اس کے آثار ضرور پلٹیں گے۔ لہٰذا جب بھی آل محمد علیہ السلام کی بات آئے احترام سے کام لیا کرو، تعظیم سے کام لیا کرو، جو منہ میں آئے وہ نہ کہہ دیا کرو، اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جن سے رب ذوالجلال محبت کرتا ہے، اور جن کی احترام تعظیم
نہ کیا جائے تو خدا غضبناک ہوتا ہے۔ درود بھیجیں سارے مل کر محمد و آل محمد۔ لہذا یہ آقا زین العابدین علیہ السلام کون سی وہ گود ہے کہ جس میں امام معصوم نے پلنا ہے؟ کس وجود اقدس سے امام معصوم نے اس دنیا میں آنا ہے؟ کس کی گود میں پلنا ہے؟ یہ خدا طے کرتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ کہاں سے لایا گیا۔ جناب سرکار صاحب الامر علیہ السلام کی والدہ گرامی بی بی نرجس خاتون کہاں سے آ رہی ہیں؟ روم کے بادشاہ کی بیٹی یا پوتی ہیں، روم سے آ رہی ہیں۔ بی بی سبیکہ نوبیہ حبش سے تشریف لا رہی ہیں۔ لہٰذا مدینہ کے اندر خواتین کی کمی نہیں تھی، لیکن پروردگار عالم ہی طے کرتا ہے کہ نبی کی نسل کس کوکھ سے آگے بڑھے گی اور امام کی نسل کس گود سے آگے بڑھے گی۔ یہ خدا طے کرتا ہے۔ جس طرح سے منصب امامت خدا طے کرتا ہے، اسی طرح سے مادر امام ہونا بھی ایک منصب الہیہ ہے جو ہر کس و ناکس کے اپنی مرضی کی بات نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ مولا سجاد علیہ السلام ہے، عالم آپ کی عبادت کا کیا بیان کیا جائے کہ نماز کے عالم میں ہے، گھر میں نماز کے اندر سرکار امام سجاد علیہ السلام مشغول ہیں مصلی عبادت پر، اور گھر میں ایک شور ہوا کہ بیٹا امام باقر علیہ السلام بیٹا آپ کا کنویں میں گر گیا۔ مولا امام باقر علیہ السلام کمسنی کا عالم ہے، امام سجاد مصلی عبادت پر مشغول مصروف عبادت ہیں، اور بیٹا اگر کنویں میں گر گیا۔ امام سجاد علیہ السلام کی عبادت کا سلسلہ کہیں کم نہ ہوا، اس میں کوئی سستی نہ آئی، اس میں کوئی کمی نہ آئی، اور مولا نے نماز کو تیز بھی نہ کیا۔ یہ تو امام علیہ السلام کے ایمان کی بات ہے، ان کے مقام عبادت کی بات ہے، ان کے مقام شامخ کی بات ہے۔ انسان وہاں تک کہاں پہنچ سکتا ہے؟ ان کا کیا توکل تھا۔ سکون و متانت و سکینت کے ساتھ سرکار امام سجاد علیہ السلام نے اپنی عبادت کو تمام فرمایا۔ نماز کو مکمل کرنے کے بعد آہستہ آہستہ باوقار قدموں کے ساتھ کنویں کے دہانے پر تشریف لائے۔ ایک مرتبہ کنویں کی طرف خطاب فرمایا اور یہ کہنے لگے، اے پانی میری امانت مجھے واپس کر دے، میری امانت مجھے واپس پلٹا دے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی کا لیول بڑھنا شروع ہوا، پانی اوپر آنے لگا، اتنا اوپر آیا کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ امام باقر علیہ السلام پانی کی سطح پر ہوا میں معلق تھے، پانی کے ایک قطرے نے بھی امام باقر علیہ السلام کو تر نہیں کیا تھا۔ اگر پوچھیں تو پوچھنے والے نے پوچھا بھی کہ مولا آپ نماز میں تھے، بیٹا گر گیا پانی میں، بیٹا گر گیا کنویں میں، آپ نے عبادت میں کمی نہ کی، آپ نے نماز کو تیزی سے ختم نہ کیا، مولا کیا وجہ ہے؟ مولا فرماتے ہیں میں اس کی امانت کا خیال کر رہا تھا، وہ میری امانت کا خیال رکھ رہا تھا۔ لہٰذا عزیزان محترم، نماز امانت الہیہ ہے، اس کو خفیف نہ سمجھیں۔ ہمارے یہاں آل محمد علیہ السلام کے چاہنے اور ماننے والوں کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ ارے ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، پڑھ لیں گے، ابھی کچھ نہیں ہوتا، ایک آدھ نماز قضا بھی ہو گئی تو پھر آئندہ دوسری۔ یہ نہیں ہونا چاہیے طریقہ۔ انسان سرکار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، مولا نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں کو پہچانو ان کی نماز کے اوقات کی پابندی کے ذریعے سے۔ ہمارے شیعوں کو اس نشانی سے پہچانو کہ اپنے نماز کے وقت کی کتنی پابندی کرتے ہیں۔ نماز کی پابندی کی بات نہیں کر رہے ہیں، نماز کے اوقات کی پابندی کی بات ہو رہی ہے۔ نماز کی پابندی تو یہ ہے کہ بھائی پورا وقت ہے، اتنے سے اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہے، پڑھ لیں گے درمیان میں کہیں تو نماز کی تو پابندی ہو گئی۔ نماز کی پابندی کی بات نہیں کی ہے، نماز کے اوقات کی پابندی کی ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جیسے نماز کا وقت ہو جائے، انسان پڑھانا شروع ہو جائے کہ وہاں پر ساری کی ساری خلق خدا اس وقت، چرند ہوں، پرند ہوں، حیوان ہوں، انسان ہوں، ملائکہ ہوں، جنات ہوں، حشرات الارض ہوں، ریت کے ذرے ہوں، پانی کے قطرے ہوں، ہواؤں کے جتنے بھی ذرے ہیں، یہ سب کے سب جیسے نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان جس وقت ہوتی ہے، تو یہ ایک ایسا یونیورسل ٹائم ہے کہ جس ٹائم پہ خلق خدا عبادت خدا میں مصروف ہو جاتی ہے۔ اس وقت کے جب سب رب ذوالجلال کی عبادت میں مصروف ہو جائیں، اس وقت میں بیٹھا رہوں، اپنا کام کرتا رہوں،
بزنس میں اپنے کام کے ٹیبل پہ، جاب کے ٹیبل پہ بیٹھا رہوں، اچھی بات ہے. اگر مجبوری ہے تو اس کے لیے بات نہیں ہے، پھر تو شریعت نے بھی آپ کو اس کے اندر رخصت دی ہے کہ آپ اس مجبوری کے پیریڈ سے نکل کر جائیں، نماز پڑھیں اور واپس آ جائیں. لیکن جس کے پاس کوئی کام نہ ہو، اس کے بعد بھی بیجا اگر تاخیر کر رہا ہے تو یہ چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز کو خفیف سمجھنے کے برابر ہے. لہٰذا مولا سجاد علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو دیکھیے. ہم اور آپ عجیب ہیں، نماز کی بات آئی ہے، آ کے امام علیہ السلام سے سوال کرنے والا آتا ہے اور عجیب لہجے میں سوال کرتا ہے. کیا امام علیہ السلام کا مقام علمی، کیا ان کا تقوی، کیا ایمان کا مرحلہ. امام وقت ہے، امام معصوم ہے، منصوص من اللہ، منصب امامت و خلافت الہیہ پر فائز ہیں. لیکن امام علیہ السلام کا خضوع اور خشوع کا انداز دیکھیے، مولا کی انکساری کا عالم دیکھیے. آگے سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے، روایت ہے ابو حازم کی. ابو حازم کہتا ہے کہ سوال کرنے والا سائل آ کر امام سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو نماز کے احکامات کے بارے میں کوئی آگہی ہے؟ کیوں ڈو یو ہیو سم نالج اباؤٹ نماز؟ ابو حازم کہتا ہے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، میں اتنا غضبناک ہوا کہ میرا ذہن یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی اٹھ کر اس پر حملہ آور ہو جاؤں، حملہ کر دوں اس پر. امام علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے غضب کا اور میرے ٹیمپریچر کا جو لیول ہے وہ اوپر 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 جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کا رنگ چہرے کا لال بھی ہو گیا ہو. یا بہرحال امام علیہ السلام نے جب دیکھا کہ غصے میں آ رہا ہے، امام علیہ السلام نے اس کا ہاتھ تھاما اور ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے مولا امام سجاد علیہ السلام، اے ابو حازم صبر کر، صاحبان علم صاحبان حلم ہوا کرتے ہیں. صاحبان علم صاحبان حلم ہوا کرتے ہیں. علم رکھنے والے اکڑتے نہیں ہیں، جھک کر چلتے ہیں. مجھے جواب دینے دے اس کے سوالوں کا. امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں تو پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ نماز کے بارے میں کچھ ہم تھوڑا بہت جانتے ہیں. اور امام علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا کہ تو جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھ، تو اب آپ کی خدمت میں ہم یہی عرض کریں گے، یا علی ابن ابی طالب کہہ سکتا ہے، یا یہ علی کا بیٹا علی زین العابدین ہے جو کہتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. تو ایک مرتبہ جب امام علیہ السلام نے کہا کہ پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے، تو اس پوچھنے والے نے پوچھا، کچھ واجبات کے اعتبار سے سوال کیے، کچھ مستحبات کے اعتبار سے سوال کیا، اور اس کے بعد اس نے یہ سوال کیا کہ وہ شے کون سی ہے کہ جس سے نماز شروع ہوتی ہے. نماز کس چیز سے ہے، نماز کس چیز سے ہے، یعنی کس چیز سے نماز کا آغاز ہوتا ہے. امام نے فرمایا تکبیرۃ الاحرام. نماز تکبیرۃ الاحرام سے ہے، یعنی جب تک تکبیرۃ الاحرام نہ ہوئی نماز نہ ہوگی. پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا، ٹھیک ہے تو اس نماز کی مضبوط حجت کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا حجت جو ہے نا، نماز کی حجت یہ ہے کہ انسان اس میں تلاوت کلام پاک کرتا ہے، قرآن کریم کی سوروں کی قراءت کرتا ہے. قراءت جو ہے وہ نماز کے لیے اٹل حجت ہے، مضبوط حجت ہے. حجت یعنی کہ یہ کنفرم ہو جائے کہ نماز کا آغاز ہو گیا ہے. تکبیرۃ الاحرام کے بعد کون سی چیز ہے جو نماز کی حجت ہے؟ قراءت. کہا اچھا تو نماز کے اندر پروردگار عالم کے قریب لے جانے والی شے کون سی ہے؟ کہا مقام سجدہ کی طرف نگاہ کرنا. مقام سجدہ کی طرف نگاہ کرنا. کہا کہ نماز کا کمال کیا ہے؟ کہا نماز کا کمال ہے آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجنا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اور نماز کی جو ممانعت اور ممنوعیتیں ہیں، یعنی جو چیزیں نماز شروع کرنے کے بعد انسان پر حرام ہو گئی ہیں، تو وہ نماز کی جو ممنوعیتیں ہیں اس کو ختم کرنے والی چیز کا کیا نام ہے؟ کہا اس کا نام ہے سلام. جیسے ہی تم نماز کا سلام مکمل کرتے ہو تو جتنی چیزیں تم پر نماز شروع ہونے کی وجہ سے حرام ہو چکی تھیں وہ سب کچھ ختم ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ نماز کا اختتام ہو جاتا ہے. کہا اچھا سبب قبولیت نماز کیا ہے؟ مولا نے فرمایا ولایتنا اہل البیت و ترجمہ سن لیجئے کہ مولا فرماتے ہیں کہ ہم آل محمد علیہ السلام کی محبت ہے کہ جو اس نماز کی قبولیت کی سند ہے، اور ہمارے دشمنوں کی نفرت ہے کہ جو نماز کی قبولیت کی علامت ہے. اللہم صلی محمد. سب آپ ذرا دیکھیے کہ آقا کس طرح سے نماز کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں.
اور اس کے بعد آقا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بعد میں علامت نماز پوچھے نماز کے بعد نماز کی علامت کیا ہے، تو فرمایا تعقیبات نماز، کہ انسان نے ابھی ابھی نماز پڑھی ہے یہ کیسے پتا چلے گا، تو تعقیبات پڑھتا ہوا انسان نظر آئے گا۔ تو اب ذرا یہ دیکھیے کہ آ کے سوال کرنے والا ٹیڑھا سوال کر رہا ہے، ٹیڑھی بات کر رہا ہے، الٹی بات کر رہا ہے، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام تحمل کے ساتھ جواب دے رہے ہیں۔ یہ آل محمد علیہ السلام کے گھرانے کا حلم ہے کہ جتنے بڑے عالم ہیں اتنے بڑے، جتنے بڑے علیم ہیں اتنے بڑے حلیم بھی ہیں۔ آپ دیکھیے انسان اس دنیا میں ذرا سا منصب آ جائے، ذرا سا مرتبہ آ جائے، ذرا سے 2 جملے سیکھ لے، 2 کتابیں پڑھ لے، تو اس میں ایسا ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے اور اتنا غرور آ جاتا ہے کہ ایک بار پوچھا گیا سوال دوسری بار اگر کوئی پوچھ لے تو ٹیمپریچر ایسے ہائی ہو جاتا ہے کہ جیسے یہ سوال ان سے پوچھا جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اور امام معصوم علیہ السلام والسلام کہ جبریل بار بار اس در پہ آ جائے، اس بارے میں اس لیے بار بار اس در پر آ جائے کہ اس بار چلا جاتا ہوں شاید کوئی نئی چیز سیکھنے مل جائے، پھر چلا جاتا ہوں کوئی خدمت کا موقع مل جائے، پھر چلا جاتا ہوں کوئی نوکری کا مجھے حوالہ اور عنوان مل جائے۔ تو اس در پہ آ جانے کہ جس در کے اوپر ملائکہ بھی احترام سے سجدہ ریز ہوتے ہوں، اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے اور اپنے مقامات کو بلند کرنے کے لیے، وہاں پر اگر کوئی اس طرح سے امام سجاد علیہ السلام سے ایسا سوال کر دے، پھر بھی اگر امام علیہ السلام اتنا جھک کر جواب دے رہے ہیں، تو ہمارا سلام ہو اس امام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام پر کہ جن سے بڑا کوئی سجدہ گزار نہیں ہے، سجدہ کرنے والوں کے سید ہیں، عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں، لیکن جب سوال کیا جا رہا ہے تو جیسی بری نیت سے بھی کوئی سوال کرنے والا ہے تو یہاں سے محبت ہی ہے، یہاں سے پیار ہی ہے، یہاں سے سینے سے لگانے والی بات ہی ہے۔ کاش مولا کے چاہنے والوں میں بھی یہ صفت آ جائے کہ تلخیاں ختم ہو جائیں، محبت بانٹنے کی رت کا آغاز ہو جائے۔ اب ذرا امام علیہ السلام ہی کا ایک انداز اور دیکھیے، خاموشی سے قافلہ حج میں اپنا نام لکھواتے ہیں اور قافلے حج کے اندر شامل ہو جاتے ہیں بغیر اناؤنس کیے ہوئے کہ میں کون ہوں، اور ایسے اننون قافلوں میں جاتے ہیں کہ جن میں لوگ امام کو پہچانتے نہ ہوں، خاص طور سے مدینہ کے مضافاتی علاقوں کے جو قافلے ہوتے ہوں گے مولا اس میں جاتے ہیں، اور وہاں ان قافلوں میں جا کر امام کرتے کیا ہیں، حاجیوں کے اور حجاج کے میلے کپڑے دھو کر ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، کسی کی خدمت کرتے ہیں، کسی کی سواری کو لے کر آتے ہیں، کسی کو کھانا پیش کرتے ہیں، کسی کی کیا خدمت کرتے ہیں، کیا خدمت کرتے ہیں۔ حجاج کی خدمت کرنے کے لیے ایک تو خود امام سجاد علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے پا پیادہ پیدل 25 حج کیے ہیں خانہ خدا کے، پا پیادہ پیدل 25 حج کیے ہیں۔ ایک حج تمام تر آسائشوں کے ساتھ کر کے واپس جب آتا ہے انسان تو کئی دنوں تک سوتا رہتا ہے اور نیند کرتا رہتا ہے میں بہت تھک گیا، لیکن پیدل کیا ہوا حج 1 سال 2 سال 10 سال 25 سال پا پیادہ۔ کسی نے پوچھ لیا کہ مولا اتنا کیوں جاتے ہیں خانہ کعبہ حج پہ، اتنا کیوں جاتے ہیں، ہر سال چلے جاتے ہیں حج پر؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو نہیں سمجھے گا، یہ بات محبت کی ہے، ہمیں جو رب سے محبت ہے اس محبت کی وجہ سے ہم وہاں پر کھینچے چلے آتے ہیں، اگر تجھے بھی ایسی محبت ہوتی تو تو بھی وہاں اللہ کے گھر میں ہمیں نظر آتا۔ ہم بھی اسی طرح سے ہم پر اعتراض کرنے والے جو ہیں، جو ہم پر یہ کہہ کر اعتراض کرتے ہیں کہ تم بھی سفر زیارت پر بار بار چلے جاتے ہو، ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ ہمیں امام سے محبت ہے، اور ایسی محبت ہے کہ وہ محبت ہمیں وہاں کھینچ کے لے جاتی ہے ان کی قبروں پر۔ اگر تمہیں بھی محبت ہوتی تو تم بھی ان قبروں پر نظر آتے۔ لیکن عزیزان محترم 25 پا پیادہ حج امام علیہ السلام کر رہے ہیں، حجاج کی ایسے گمنامی میں جا کر خدمت کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ کسی ایسے سینٹر پوائنٹ کے اوپر، کسی چوک کے اوپر، کسی
انٹرسیکشن کے اوپر اگر کوئی آ کر ان سے کسی اور قافلے کا شخص آ کر ان سے مل جاتا تھا اور ان کو بتاتا تھا کہ تم کس سے خدمت کروا رہے ہو، یہ مومنین کا امام ہے، یہ رسول خدا کی آل اولاد سے ہے، ان کا نام علی ابن الحسین زین العابدین ہے، یہ سید الساجدین ہے، جہاں امام کو یہ پتہ چلتا تھا کہ لوگوں کو اب یہ بات معلوم ہونے لگی ہے کہ میں کون ہوں، وہاں سے امام علیہ السلام اپنا بوریا بسترا لپیٹتے تھے اور پھر کسی اور قافلے کے اندر دوسرے اور حجاج کی خدمت کے لیے چلے جاتے تھے، اپنا قافلہ شفٹ کر لیا کرتے تھے۔ لیکن اب جب یہ بات آ گئی ہے سفر حج کی اور سفر کعبۃ اللہ کی، تو اس میں یہ بات میں آج کل کے جو ہیپننگز ہیں ان کو دیکھ رہا ہوں، تو ایک بات اپنا شرعی وظیفہ سمجھتے ہوئے دو جملے اس پر عرض کر کے بات ہم مولا کے دیگر معاجز کی طرف لے جائیں گے۔ اور وہ ایک بات یہ ہے کہ آج کل دیکھا یہ گیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین مکہ و مدینہ کا سفر بڑا آسان ہو گیا، اور لوگوں کی اکثر ایک بڑی تعداد ہے کہ جو وہاں مکہ اور مدینہ میں اللہ کے گھر کا عمرہ کرنے کے لیے اور مدینہ منورہ میں 6 معصومین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے اس سفر کو اختیار کر رہے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ انسان وہاں پہ جہاں ہمارے عموماً ہم لوگ کم جایا کرتے تھے اب وہاں کا رجحان بڑھ گیا ہے۔ لیکن ایک بات کا خیال خصوصیت کے ساتھ رکھیں کہ مدینہ منورہ میں تو چلیں زیارتیں ہیں، وہاں پر فقہی مسائل کا اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن عمرہ کی عبادت ایک ایسی عبادت ہے کہ جو عبادت تو اگرچہ مستحب ہے، لیکن جب انسان اس کا آغاز کر دیتا ہے تو بہت ساری شرائط کو خود پر واجب کر لیتا ہے، جیسے تکبیرۃ الاحرام ہے۔ تکبیرۃ الاحرام کا معنی کیا ہوا؟ وہ تکبیر کہ جس سے کچھ چیزیں حرام ہو گئی ہم پر، کھانا پینا حرام ہو گیا، کہکا لگانا حرام ہو گیا، بات کرنا حرام ہو گیا، چلنا پھرنا حرام ہو گیا، ٹھیک ہے، سر کو دائیں بائیں موڑنا حرام ہو گیا، قبلے سے ہٹنا حرام ہو گیا۔ اسی طرح سے یہ احرام ہے کہ جو عمرہ کا احرام ہے، کہ ابھی بات میں حج کی نہیں کر رہا، ابھی میں عمرہ کی کر رہا ہوں، اس لیے کہ لوگ کثرت کے ساتھ سفر عمرہ پر مشرف ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ پولا ہم سب کو نصیب فرمائے بار بار۔ تو ایک بات کا خاص طور سے دیکھا گیا ہے کہ نیگلیجنس کا شکار ہو رہی ہے بات، اور وہ یہ کہ بغیر عمرہ کے مسائل سیکھے ہوئے لوگ پہنچ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ اب یہ عمرہ کی عبادت ہے مستحب، لیکن جب احرام پہن لیا تو آغاز ہو جائے گا واجبات کا، اور کچھ چیزوں کو میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ عمرہ کا آغاز آپ کی مرضی سے ہوتا ہے، اختتام آپ کی ہماری مرضی سے نہیں ہوتا۔ آغاز ہماری مرضی سے ہوتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک اپنے اختیار سے پڑھ لیا، میقات جا کر احرام کی 2 چادریں پہن کر، لیکن اختتام اس وقت ہوگا جب اللہ کے بتائے ہوئے چارٹر کے مطابق ان 7 چیزوں کو مکمل کیا، پراپرلی جیسے اس نے مانگا ہے ویسے دیا تو مکمل ہوگا، تو احرام کی پابندیاں ختم ہوں گی، ورنہ احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوں گی۔ لہٰذا اس بات کی طرف توجہ رکھیں، اور جتنے جانے والے افراد ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی عالم سے جڑ جائیں، اور ضرور عمرہ کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں، ضروری واجبات، ان کو سیکھ کر جائیں، اس لیے کہ یہ شرعی طور پر ذمہ داری ہوگی ان افراد کی کہ جو سفر عمرہ پر جا رہے ہیں کہ سیکھیں اور اس کے بعد عمرہ کے سفر پر جائیں۔ پروردگار ہم سب کو ائمہ بقی علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے، کعبے کی زیارت نصیب فرمائے، وہ کعبہ کہ جو علی ابن ابی طالب کی جائے ولادت ہے اس کو دیکھنا بار بار نصیب فرمائے، اس کا طواف کرنا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درود بھیجے مل کر محمد و آل محمد۔ اب ذرا دیکھیے کہ کعبے کی بات ہو رہی ہے اور سرکار امام سجاد علیہ السلام پہنچے مکہ۔ مکہ میں جب مولا پہنچے ہیں، آنے کے بعد امام علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ شہر مکہ میں قحط ہے، ڈراؤٹس ہے، اسکیرسٹی آف واٹر ہے، اور وہاں پر بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش بند ہو چکی، اور لوگوں کا ایک تانتا بندھا ہوا ہے، ایک رش لگا ہوا ہے جو کعبے سے جڑ کر، اور کعبے کے بارے میں تو یہ ہے کہ جو غلاف کعبہ سے مس ہو کے جو دعا طلب کرتا ہے پروردگار قبول کرتا ہے، تو لوگ غلاف کعبہ سے مس ہوئے ہوئے۔ اب چاہے دل میں ایمان کی کیفیت کتنی ہی کالی ہو، خانہ کعبہ سے جڑ کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ٹھیک، لیکن خیر آ کے دعا کر رہے ہیں۔ امام علیہ السلام تشریف لائے، اور جیسے ہی لوگوں نے آ کر دیکھا کہ رسول کا بیٹا آ رہا ہے، آل رسول سے ابن الرسول آ رہے ہیں، تو ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ ان سے کہتے ہیں، سید الساجدین آقا سے فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے دعا کر دیں، اگر یہ دعا کر دیں تو یہ تو ناممکن ہے کہ بارش نہ ہو۔ ایک مرتبہ جیسے ہی لوگوں نے اپنا رخ امام علیہ السلام کی طرف کیا، یعنی عبادتوں کے کعبہ سے ایمان کے کعبہ کی طرف اپنا رخ کیا،
جیسے ہی ایمان کی کعبہ کی طرف کیا، ایک مرتبہ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس سے خدا محبت کرتا ہو؟ میں نے جو کہنا تھا عزیزان محترم کہہ دیا ہے، اس کے بعد آپ جانیں، اور یہ آپ کے جو دل میں موجود مودت آل محمد علیہ السلام ہے وہ جانیں۔ مولا نے یہ نہیں کہا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو خدا سے محبت نہ کرتا ہو، یہ نہیں کہا، کیوں؟ سب اللہ سے محبت کرنے والے مسلمان وہاں موجود تھے۔ یہ نہیں کہا کہ تم میں سے کوئی ایک بھی اللہ سے محبت نہیں کرتا، فرمایا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس سے خدا محبت نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ آقا نے فرمایا جب یہ تو سب خاموش، اور سب کہنے لگے کہ یہ اپنا رسول اللہ التجا ہے، آپ دعا فرما دیجئے۔ اور میرا دل کہتا ہے اسی مجمع میں ایسے افراد ہوں گے کہ جنہوں نے مدینہ منورہ میں اسی آقا زین العابدین کے بابا حسین ابن علی کو کم سنی کے عالم میں مسجد غمامہ کے مقام پر رسول کے کہنے کے مطابق دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے دیکھا ہوگا، اور دیکھا ہوگا کہ حسین ابن علی کی دعا سے بارش برس گئی تھی۔ وہ بوڑھے افراد بھی ہوں گے اور انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں تو ہمیں یقین ہے کہ بارش ہوگی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی امام سجاد آگے بڑھے تو بڑھنے سے پہلے، کعبے سے مس ہونے سے پہلے آقا سجاد نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں کعبے کی طرف آؤں، اس سے پہلے تم سب جتنے بھی کعبے سے لگے ہوئے ہو پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ جب میں کعبے کے قریب آؤں تو کوئی دوسرا بھی آئے، کیوں؟ اس لیے کہ عین ممکن ہے، مولا جانتے ہیں کہ ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے، میرے بابا کی فضیلتیں بھی چرائی جاتی رہی ہیں، میرے دادا علی کی فضیلتیں بھی چرائی جاتی رہی ہیں، فضیلتیں ان کی تھیں، لیکن پیچھے کھڑے ہونے والے کہتے تھے کہ دعا تو وہ کر رہے تھے، پھونک تو ہم نے ماری تھی۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا کہ اب یہ امام معصوم کی فضیلت ہے، اس فضیلت میں کسی غیر کا دخل نہیں ہے، سب پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور سب پیچھے ہٹائے گئے۔ امام سجاد علیہ السلام تشریف لائے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ غلاف کعبہ پر اپنا ہاتھ رکھا، اپنا سینہ رکھا، اپنا چہرہ رکھا، اپنے شکم کو مس کیا، اور ابھی دعا کے لیے الفاظ نکلے نہیں تھے اور لبوں کی جنبش ختم نہ ہوئی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ بادل آئے اور اللہ کی رحمت برسنے لگی۔ سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ آپ نے کیسے جانا؟ کیوں؟ یہ تو امام نے کہا نا کہ تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کو خدا چاہتا ہو، یعنی یہ طے ہو گیا کہ مولا سید سجاد علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو خدا بھی چاہتا ہے، جس کی وجہ سے بارش ہو گئی۔ امام علیہ السلام سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہوا یحبک، کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا لو لم یحبنی لم یستزرنی، اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتا تو مجھے کبھی بلاتا ہی نہیں اپنے گھر۔ بھائی قبر ائمہ کی، قبور ائمہ کی زیارت کرنے والے زائرین، اللہ کے گھر کا طواف کرنے والے مطوفین، اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت کرنے والے مومنین، یہ ساری بات سن لیجئے جو ان مقامات مقدسہ پر جاتے ہیں۔ ان مولا امام سجاد علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے فارمولہ دے دیا کہ لو لم یحبنی لم یستزرنی، اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتے تو کبھی مجھے اذن زیارت عطا نہ کرتے۔ ہم پہنچتے نہیں ہیں، ہمیں بلایا جاتا ہے، ہم جاتے نہیں ہیں، ہمیں بلایا جاتا ہے۔ تو پس جب اس نے مجھے بلایا تو میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جب میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں نے اس کو اسی محبت کا واسطہ دیا جو وہ ہم سے رکھتا ہے۔ جب میں نے اسے اس کی وہی محبت جو وہ ہم سے رکھتا ہے اس کا واسطہ دیا تو اس کی رحمت کو جلال آ گیا، جب اس کی رحمت کو جلال آ گیا تو باران رحمت کا برسنا ہو گیا۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ اے آقا سید ساجدین، آقا زین العابدین علیہ السلام، ہم آپ سے جڑنا چاہتے ہیں۔ کیسے جڑیں مولا؟ ہم آپ سے جڑنا چاہتے ہیں مولا، آپ سے جڑنا چاہتے ہیں، کیسے جڑیں؟ ایک تو یہ کہ امام علیہ السلام کی جو زیارت ہے مفاتیح میں، اس کی تلاوت کے ذریعے۔ نمبر دو، امام سجاد علیہ السلام کی اتنی ساری دعائیں ہیں کہ جن دعاؤں کے اندر معرفت کا وہ خزانہ ہے کہ جس انسان کا کوئی خزانہ کہیں پڑا ہوا ہو، اسے ڈگنگ کرنی ہو، اسے مائننگ کرنی پڑ جائے، وہ کر دے گا، خرچہ کرنا پڑ جائے کر دے گا، لیکن اپنا کھویا ہوا خزانہ ڈھونڈ کر رہے گا۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، مگر اس وقت ہے کہ جب انسان اس اپنے خزانے کو خزانہ سمجھے۔
اگر اسے کوئی آ کر یہ بتلا دے کہ وہ خزانہ نہیں ہو تو کچھ پتھر ہیں اس ڈبے کے اندر، تو وہ تھوڑی اس کے پیچھے جائے گا۔ ہمارے پاس صحیفہ سجادیہ کا خزانہ ہے، ہمارے پاس مناجات خمسۃ عشر کا خزانہ ہے، ہمارے پاس روزانہ کی، ہفتے کی 7 دنوں کی 7 الگ الگ دعاؤں کا خزانہ ہے، ہمارے پاس اور بھی امام سجاد علیہ السلام سے منسوب دعائیں ہیں جن کا خزانہ ہے۔ خزانہ ہمارا ہے اور غافل بھی ہم ہیں۔ مجھے بتائیے لاسٹ ہم نے اور آپ نے صحیفہ سجادیہ کی شکل کب دیکھی تھی؟ لاسٹ ہم نے صحیفہ سجادیہ کی کسی بھی ایک دعا کی تلاوت کب کی تھی؟ یہ جڑنے کا رستہ ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام جاتے جاتے اپنا کلام ہمارے درمیان چھوڑ گئے ہیں، یعنی کہ اگر جب رسول نکلے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے تو جو رسول کا پیچھا کر رہے تھے انہوں نے کس چیز کا پیچھا کر کے رسول کو ٹریک کیا تھا؟ رسول کے ٹریسز، رسول کے فٹ پرنٹس، ان کی طرف گئے تھے۔ تو ہمیں اگر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچنا ہے تو ہم کن چیزوں کا تعاقب کرتے ہوئے، اس کو ٹریک کرتے ہوئے، ٹریس کرتے ہوئے امام علیہ السلام تک پہنچیں گے؟ ان کا کلام، ان کی فرمائی ہوئی تعلیم کی گئی دعائیں، ان کا فرمایا ہوا علم کا وہ خزانہ کہ جو احادیث ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی شکل میں موجود ہیں۔ لہٰذا غافل نہ رہیں صحیفہ سجادیہ سے۔ توبہ کرنا چاہتے ہیں، مولا سجاد علیہ السلام نے پہلے ہی آپ کو لفظوں کا خزانہ دے رکھا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر اس کے حضور کھڑے رہ کر توبہ کرنی کیسے ہے، الفاظ موجود ہیں صحیفہ سجادیہ میں۔ عافیت کے لیے پریشان ہو، کبھی کیا ہو جاتا ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے، کام رک جاتا ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے، کام انسان کا الجھ جاتا ہے، سلجھتا نہیں ہے، تو کیا کرنا ہے؟ تو جاتے ہیں عامل بابا کے پاس، پھونک مارنے والے کے پاس نہیں، کس کے پاس جاتے ہیں؟ امام سجاد علیہ السلام کی دعائے عافیت کی تلاوت فرمائیے اور اس کے الفاظ کا ایک مرتبہ پہلے ترجمہ پڑھ لیجیے اور اس کے بعد الفاظ عربی کی تلاوت کرتے جائیے، اس کو پانی پہ دم کر کے پیتے جائیے، پلاتے جائیے۔ لہذا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ایک خزانہ۔ اب آ کر دیکھیے مولا کا دور وہ دور ہے کہ جس دور کے اندر، اب ظاہر سی بات ہے عبد الملک ابن مروان ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ زمانے کا بادشاہ ہے اور خلیفہ بنا ہوا ہے۔ اب امام علیہ الصلوۃ والسلام ذرا یہ واقعہ سن لیجئے اور عبرت حاصل کیجئے اس واقعے سے کہ پروردگار عالم باطل کو کیسے ختم کیا کرتا ہے۔ یہ اس کا ایک انتظام ہے، نظام ہے۔ دار الامارہ شہر کوفہ کے اندر موجود ہے، اور دار الامارہ کے اندر عالم یہ ہے کہ عبد الملک ابن مروان اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے قدموں میں تشت ہے، اور اس تشت کے اندر کٹا ہوا مصعب ابن زبیر کا سر رکھا ہوا ہے، اور سامنے مجمع ہے کہ جو اسے مبارکباد دے رہا ہے کہ بھائی آج آپ بن گئے خلیفہ وغیرہ۔ اب ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا، اور وہ کھڑا ہوتا ہے اور ایک مرتبہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ اجازت دیں، جان کی امان دیں تو میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے؟ کہا میں اسی دربار دار الامارہ میں، دربار کوفہ جس کو آپ عموماً مصائب میں سنا کرتے ہیں، کہ میں اسی دربار میں تھا اس دن کہ جب ابن زیاد تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے قدموں میں تشت رکھا ہوا تھا، اور اس تشت میں حسین ابن علی کا کٹا ہوا سر رکھا ہوا تھا۔ پھر کچھ دن گزرے، مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی آئے، وہ تخت پر بیٹھے تھے۔ میں نے وہ دن بھی دیکھا کہ مختار تخت پر بیٹھے تھے، ان کے قدموں میں تشت تھا اور تشت میں ابن زیاد کا کٹا ہوا سر تھا۔ پھر کچھ ہی دن گزرے، میں نے وہ دن بھی دیکھا کہ جس دن مصعب ابن زبیر تخت خلافت پر بیٹھے، ان کے قدموں میں تشت تھا اور تشت میں رکھا ہوا مختار کا کٹا ہوا سر تھا۔ اور آج کا دن بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ تخت پر بیٹھے ہوئے اور آپ کے قدموں میں تشت ہے اور تشت پہ مصعب کا کٹا ہوا سر ہے۔ مجھے نہیں معلوم بادشاہ سلامت کل کون آئے گا، وہ تخت پر بیٹھے گا، اس کے قدموں میں تشت ہوگا، اس کے تشت میں آپ کا کٹا ہوا سر ہوگا۔ جیسے ہی یہ سنا، ایک مرتبہ فوراً اپنے تخت سے کھڑا ہوا، اور تخت سے کھڑا ہو کر تخت سے جدا ہوا۔ یہ مولا سجاد علیہ السلام کے دور کی بات ہے۔ جدا ہوا، الگ ہوا، اور کہتا ہے کہ یہ دار الامارہ منحوس جگہ ہے، یہاں سے نحوست ٹپکتی ہے، جو آ کے اس تخت پر بیٹھتا ہے کچھ ہی عرصے میں مر جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یعنی اس سے پہلے جتنے افراد تھے 4 مہینے 5 مہینے، بہت سے بہت 6 مہینے کے اندر دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ جب اس نے تخت کو چھوڑا اور ویران کر دیا دار الامارہ کو، اور اس طرح سے دار الامارہ ختم ہو گیا، تاریخ میں صفحہ ہستی سے مٹ گیا، تو اس کے بعد یہ تھا جو 2 سال زندہ رہا۔ لیکن یہ اللہ کا نظام ہے، یہ باطل کو باطل سے ٹکرا کے ختم کرتا ہے۔ آپ نے تاریخ میں بہت ساری مثالیں دیکھی ہیں، لیکن کربلا کے واقعے کے بعد ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا
کہ مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کو دوبارہ سے گرفتار کیا گیا، پھر سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی کلائیوں میں ہتکڑیاں ڈالی گئیں، وہ کلائیاں کہ جن کے ابھی پرانے زخم بھرے نہ تھے ان میں پھر سے ہتکڑیاں آئیں، اور امام علیہ السلام کو ایک مرتبہ پھر سے مدینہ سے شام کی طرف لے جایا جانے لگا، لیکن زہری وہ مولا کا راوی اور صحابی ہے کہ جس کا تعلق اگرچہ مولا کے مسلک سے نہیں ہے مگر مسلک عشق سے ضرور اس کا تعلق تھا، آقا کا ایسے گرویدہ تھا کہ یہ کہتا تھا کہ مولا اجازت دیجیے آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ آیا مولا کے پاس تو کیا دیکھا، ہتکڑیاں ڈال کے امام کو لے جایا جا رہا ہے، جیسے ہی دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے زہری کے۔ کون زہری؟ یاد آیا آپ کو مجلسوں میں جو آپ نے سنا ہے کہ زہری کے یہاں پر شادی کا موقع تھا، مولا سجاد سے آ کر کہا کہ آقا آ جائیے ہمارے گھر شادی ہے۔ کہا دیکھو کربلا کے واقعے کے بعد ہم شادیوں کی محفلوں میں شریک نہیں ہوتے، ہاں اگر تم پھر بھی ہمیں بلانا چاہتے ہو تو میرے بابا کی مجلس کا انعقاد کرو۔ یہ وہی زہری ہے۔ زہری نے دیکھا آقا کے کلائیوں میں ہتکڑیاں ہیں، ایک مرتبہ روتا ہوا زہری مولا سجاد دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں زہری کیوں رو رہے ہو؟ کہا آقا ابھی تو پرانے زخم آپ کے ٹھیک نہ ہوئے تھے، دوبارہ سے ہتکڑیاں آپ کی کلائیوں میں آ گئی، مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا۔ آقا نے ایک مرتبہ اپنی کلائیوں کو حرکت دی اور جھٹکا دیا کہ جس کے بعد آقا کے دست اقدس کلائیوں سے ہتکڑیوں سے کلائیاں باہر آ گئیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے امام علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اٹھے اور مدینہ واپس۔ کہا زہری چلو مدینہ واپس چلتے ہیں۔ یعنی مولا علیہ السلام ائمہ اطہار علیہ السلام نے وقتاً فوقتاً اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں پروردگار عالم نے جو ولایت تکوینیہ عطا کی ہے، رب ذوالجلال نے جو ہمیں اختیارات دیے ہیں، اس کی وجہ سے ہم مظلوم تو ہو سکتے ہیں مجبور نہیں ہو سکتے۔ امام معصوم کو کوئی مجبور نہ سمجھے، مظلوم ہوئے اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے امتحان کو بس سر و چشم ایسے قبول کیا کہ علم غیب رکھنے کے بعد انسان کو اگر یہ پتا چل جائے کہ میں اس گلی سے جاؤں گا تو مجھ پر یہ مصیبت آ جائے گی، اور خدا کی مرضی بھی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اس مصائب سے گزروں تاکہ میرے ایمان میں اور میرے درجات میں اضافہ ہو جائے، لیکن انسان یہ تھوڑی دیکھے گا علم غیب آ گیا اس کے بعد ایمان کے درجات میں اضافہ تھوڑی دیکھے گا، وہ تو پریکٹیکل ہو جائے گا نا۔ بولے گا بی پریکٹیکل ساجد، بی پریکٹیکل، وہاں سے جانے سے تمہیں پتا ہے کہ نقصان ہوگا، ہاں درجات میں اضافہ ہو جائے گا، وہ کریڈٹ کی بات ہے، یہ کیش کی بات ہے، اپنے آپ کو بچاؤ دوسری گلی سے جاؤ۔ لیکن امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ کی منزل پر ایسے ثابت قدم رہا کرتے تھے، جانتے تھے کہ سامنے سے مصیبت آ رہی ہے، جانتے تھے کہ یہ آنے والا نقصان پہنچائے گا، لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ اسی مصائب میں ہمارے درجات میں اضافہ ہے، لہذا پروردگار عالم کی اگر مرضی ہے تو حسین پیاسا رہے گا، پروردگار عالم کی مرضی ہے تو سید سجاد قید رہے گا، پروردگار عالم کی مرضی ہے تو گلے کا توق بھی پہنے گا، پروردگار عالم کی مرضی ہے تو پاؤں کی بیڑیاں بھی پہنے گا۔ یہ ہے ان ہستیوں کا مقام۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اور آپ ایمان کے اس مرحلے پر ہیں کہ جو مصائب پہ صبر کرتے ہیں، ہم مصائب پہ صبر کرتے ہیں، یہ ہے ہمارے ایمان کی بات کہ ہر مصائب پہ صبر بھی نہیں کرتے، کہیں پر تو شکوہ بھی کر دیتے ہیں، لیکن امام معصوم علیہ السلام وہ ہستی ہوا کرتے ہیں کہ جن کے لیے مصائب پہ صبر سے آگے کی بات ہوتی ہے۔ ہم مصائب پہ صبر کرتے ہیں، وہ مصائب پہ شکر کرتے ہیں، وہ مصائب پہ شکر کرتے ہیں۔ لہذا آقا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا خلد نہیں کربلا ٹھکانہ ہے، ہمارا خلد نہیں کربلا ٹھکانہ ہے، جہاں سے آئے ہیں واپس وہیں پہ جانا ہے۔ یہ فیصلہ ابھی کر لے کہاں پہ جانا ہے، ادھر امام زمانہ ادھر زمانہ۔ ہمارا خلد نہیں کربلا ٹھکانہ ہے، جہاں سے آئے ہیں واپس وہیں پہ جانا ہے۔ یہ فیصلہ ابھی کر لے کہاں پہ جانا ہے، یہاں امام زمانہ ادھر زمانہ ہے۔ ہمارے ساتھ چل رہے ہو تو چلو جبرائیل، مگر یہ یاد رکھنا مجھے سدرا سے آگے جانا ہے۔ شعر وزن سے آگے پیچھے ہو گیا، لیکن چلا وہ شام تلک اس لیے پہن کے زنجیر کہ خود یزید کو گرفتار کر کے لانا ہے۔
سجاد آقا نے جو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنی ہیں یہ زنجیریں امتحان سید سجاد کی تو ہیں، مگر یہی وہ زنجیریں ہیں کہ جن میں بظاہر تمہیں سید سجاد جکڑا ہوا نظر آ رہا ہے، مگر انہی ہتھکڑیوں میں بعد میں جو جکڑ گیا وہ خود یزید تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں انہیں قید کر لوں گا، نہیں، سمجھنے والے تو یہی سمجھ رہے تھے کہ ساتویں امام کو ہم نے قید کیا، حالانکہ قید تھوڑی کر سکتا ہے کوئی۔ دیواریں، اب سنیے گا، دیواریں ان ائمہ کو قید تھوڑی کر سکتی ہیں۔ یہ دیواریں، ان دیواروں میں کہاں طاقت ہے کہ زندان کی دیواریں، قید کی دیواریں انہیں قید کر لیں، بلکہ اگر کہیں دیواروں کے پیچھے یہ ہو یا دیوار کے اس طرف ہو اور اگر اندر جانا چاہیں تو دیوار شک ہو کے ان کا استقبال کرتی ہے، ان کے لیے جگہ بنایا کرتی ہے۔ لہذا آقا سجاد علیہ السلام، یہ بات یاد رکھیے کہ مولا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہمارے لیے معاف کرنے کا ایک ایسا درس ہے کہ اس کا واقعہ سنیے، کنیز کا واقعہ، کہ آقا سجاد علیہ السلام کی گھر کی کنیز ہے، پانی لے کر آئی ہے مولا کے وضو کے لیے، اور پانی کا ڈول اس کنیز کے ہاتھ میں۔ ابن شہر آشوب کی روایت ہے، مناقب ابن شہر آشوب۔ مگر ہوا یہ کہ پانی کا ڈول جب لے کے امام علیہ السلام کے وضو کے لیے لا رہی تھی تو اس کا دامن کہیں اس کے عبا میں الجھا، لڑکھڑائی، اور پانی کا ڈول امام علیہ السلام کے چہرہ انور پر گر گیا پورا۔ جیسے ہی پانی مولا کے چہرے پر گرا ہے نا، اب قریب تھا کہ امام علیہ السلام نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھتے، قبل اس کے کہ امام علیہ السلام غضبناک ہو جاتے، اس کنیز نے، کنیز بھی عام گھرانے کی تو کنیز تھی نہیں، کنیز تھی تو اس گھرانے کی کنیز تھی کہ جس گھر میں کنیزی کرنے والی فضہ گزری ہوئی تھی، جو قرآن سے باتیں کرتی تھی۔ تو اس بی بی نے بھی، جو سجاد آقا مولا علیہ السلام کی کنیز ہے، قرآن سے باتیں کر رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، یہ غصے کو روکتے ہیں۔ ابھی آقا غصے میں نہیں آئے ہیں، لیکن یہ کنیز جانتی ہے کہ اگر یہ غصے میں آ گئے تو رب الارباب بھی غصے میں آ جائے گا۔ اگر خدا کو غضب کو روکنا ہے تو سجاد کے غضب کو بھی روکنا ہوگا۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے فرمایا، جیسے یہ آیت کا حصہ ٹکڑا سنا تو مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا، قد قزمت غیظی، میں نے غصے کو روکا، وعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کیا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کا حصہ ہے، کیا حصہ ہے؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ تو ایک ٹکڑا پڑا والکاظمین الغیظ، امام نے فرمایا قزمت غیظی، میں نے غصے کو روکا، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں عفا اللہ عنکی، جا خدا نے تجھے معاف کیا۔ بھائی میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا، اے کنیز مولا سجاد، آپ معافی کس سے مانگ رہی ہیں؟ کہے گی میں مولا سجاد سے معافی مانگ رہی ہوں، مولا سجاد سے معافی مانگی جا رہی ہے، اور سجاد آقا فرما رہے ہیں عفا اللہ عنکی، جا خدا نے تجھے معاف کیا۔ سمجھ میں آیا؟ سجاد وہ ہے جس کی رضا میں خدا کی رضا ہے، جس کی معافی میں خدا کی معافی ہے۔ عفا اللہ عنکی عافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اور جب یہ آیت کا ٹکڑا پڑا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، فرمایا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، آج سے تو آزاد ہو گئی۔ جیسے ہی آزاد ہوئی ہے، کہتی ہے مولا اپنے سے دور نہ کیجیے، اس لیے کہ سب کچھ برداشت ہے، آپ سے جدائی برداشت نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم ائمہ اطہار کی کنیزی میں آنے کے بعد لوگوں کو، کمبر کو، عمار کو، جون کو، سلمان کو، بوزر کو، مقداد کو، فضہ کو کیا ٹریٹمنٹ ملتا تھا کہ وہ کہتے تھے اب بادشاہت بھی مل گئی تو مزہ نہیں آئے گا، اب بادشاہت بھی ملی تو لطف نہ آئے گا، اس لیے کہ ہم آپ کے گھرانے کی کنیزی میں رہے، آپ کے گھرانے کی غلامی میں رہے۔ سمجھ میں آیا؟ جس گھرانے کے کنیزوں اور غلاموں کو بادشاہوں سے بہتر رکھا جاتا ہو، اس گھرانے کو آل محمد کا گھرانہ کہا جاتا ہے۔ والعافین عن الناس، اور یہی وہ گھرانہ کہ جس گھرانے کے بارے میں یوں ملا کہ ہر سال ایک تاجر بغداد کا حج پہ جاتا،
امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تحفے لے کر جاتا، اور ایک خاتون اسی کی خاتون زوجہ یہ کہتی تو ہر سال تحفہ لے کر جاتا ہے، جب حج پہ جاتا ہے کس سے ملنے کے لیے جاتا ہے، یہ تحفے کس کے لیے لے کر جاتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں لے کر جاتا ہوں اپنے آقا کے لیے۔ کہا تو لے کر جاتا ہے، وہاں سے کبھی کوئی تحفہ لے کر نہیں آتا۔ جیسے یہ سنا تو کہتا ہے کہ خبردار، وہ ہمارے اور تمہارے امام ہیں، ہم جو کھا رہے ہیں ایک ایک لقمہ ان کے قدموں کی خاک کے ذروں کو صدقہ ہے۔ یہ نہ کہو کہ ان سے نہیں ملا، سب کچھ انہی سے ملا ہوا ہے، دین ان سے ملا ہے، دنیا ان سے ملی ہے، ہم انہی کی دعاؤں کا صدقہ ہیں۔ تو ایک مرتبہ اس سفر پر یہ آیا امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ لوگوں کا طریقہ تھا مکہ کے بعد مدینہ آتے تھے اور اپنے حج کو ائمہ کی زیارت کے ذریعے سے تمام کرتے تھے، روایت کا جملہ ہے۔ تو لوگ مکہ سے زیارت رسول کے لیے مدینہ آتے تھے اور رسول کے بعد اولاد رسول کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ تو مولا سجاد کی زیارت کے لیے آیا، امام علیہ السلام نے اس کو اپنے گھر دعوت پر بلایا، دسترخوان پہ کھانے کے لیے بٹھایا، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو کھانا کھا کر جانا، اور جب کھانا کھا لیا تو کہا آؤ ہم تمہیں لے چلے ہاتھ دھلانے کے لیے۔ ہاتھوں کو جوڑتا ہے، کہتا ہے مولا مجھے یہ شرف دیں کہ میں آپ کے ہاتھ دھلاؤں۔ اور اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے نیچے ڈول کو رکھا، پانی کا کوزہ اس نے لیا، امام علیہ السلام کے دست اقدس پر ڈالتا جاتا تھا، پانی مولا کے دست مقدس سے لگ کر اس ڈول میں گرتا تھا، جس میں دھون مولا کے ہاتھوں سے مس ہو کے جمع ہو رہا تھا۔ امام نے پوچھا کہ اس ڈول میں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مولا پانی ہے۔ کہا نہیں، غور سے دیکھ، در ہیں، در ہیں، در۔ ایک مرتبہ کہا ہاں مولا در ہیں۔ کہا پانی ڈال، پانی ڈالا اس نے۔ کہا اب دیکھ کیا نظر آ رہا ہے، کیا ہے؟ کہا مولا پانی ہے اور در ہے۔ کہا غور سے دیکھ، زمرد بھی ہے۔ پھر کہا پانی ڈال، اور پانی ڈالا، جیسے ہی پانی لگ کے زمین پر اس ڈول میں گرتا تھا، ایک مرتبہ مولا نے پوچھا اب بتا کیا ہے؟ کہا مولا پانی ہے، در ہے، زمرد ہے۔ کہا غور سے دیکھ، یاقوت بھی ہے۔ اور اس کے بعد جمع کیا اور کہا یہ لے جا، اور جا کر اپنی زوجہ سے کہہ دینا کہ آج سے پہلے میرے پاس تجھے دینے کے لیے ہوتا نہ تھا کوئی تحفے میں سامان دینے کے لیے، میں شرمندہ ہوں، اور یہ در لے جا کر، زمرد اور یاقوت لے جا کر اپنی زوجہ کو میری طرف سے تحفہ دے دینا۔ پلٹ کر آیا، زوجہ کو دیا، زوجہ منقلب ہو گئی، کہتی ہے وہ بات جو صرف میرے اور آپ کے درمیان ہوئی تھی، یہ کون ہے کہ جسے پتہ چلی؟ کہا یہ تو ہمارا امام ہے۔ کہا اب اگلے سال اکیلے نہ جاؤ گے، مجھے بھی لے کر جاؤ گے۔ چلی سفر کے لیے تیار، میں مختصر کر رہا ہوں، وقت مکمل ہو گیا، کہ تیار ہوئی، کہا مجھے بھی لے کر چلو گے۔ راستے میں مدینہ پہنچنے سے ایک منزل پہلے بیمار ہوئی، اتنی بیمار ہوئی کہ آگے اسے مزید لے کے نہ جایا جا سکا، خیمہ لگایا، اس خیمے میں اسے آرام کرنے کے لیے لٹایا، لیکن پھر جاں بر نہ ہو سکی، اس کا دم نکل گیا۔ جیسے اس کا دم نکلا تو اب دوڑ کر امام کے پاس آیا اور مولا سے کہتا ہے مولا میری بیوی مر گئی ہے، میری زوجہ کا دم نکل گیا، آپ کی زیارت کے لیے آ رہی تھی۔ کہا نہیں، غور سے دیکھ، جا غور سے دیکھ، وہ زندہ ہے، تیرا انتظار کر رہی ہے، اکیلی ہے، دوڑ کر اس کی خبر لے۔ جب آیا تو دیکھا زندہ تھی، مگر پریشان تھی، تعجب میں تھی، حیرت زدہ تھی۔ ایک مرتبہ کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے ملک الموت میری روح قبض کر کے لے جا رہے تھے۔ اتنے میں میں نے ایک نورانی چہرے والے ایک ایسے بزرگ کو دیکھا کہ جن کی زلفیں ایسی تھیں، جن کا امامہ ایسا تھا، جن کی قبا ایسی تھی، جن کی نالین ایسی تھی، جن کے ہاتھ میں عصا ایسا تھا۔ کہا اچھا یہ تو میرے مولا کے ہی خط و خال ہیں، اگر تجھے میں ان کے سامنے لے جاؤں تو پہچان لے گی؟ کہا ہاں ضرور پہچان لوں گی۔ کہا تو تھاما ہے، امام سجاد کے پاس لے کر آیا ہے، دور سے مہمان سرا میں بیٹھے ہوئے رسول کے اسلال زہرا کے بیٹے سید سجاد کی طرف دیکھا اور دوڑ کر قدموں میں گری ہے، کہتی ہے خدا کی قسم یہی وہ تھے جنہوں نے ملک الموت سے کہا اسے چھوڑ دو، یہ میری مہمان ہے، میری زیارت کے لیے آ رہی تھی۔ مولا آج ہم آپ کی ولادت کے جشن کے سفرے پر آ کر بیٹھے ہیں، مولا ہماری جھولیاں خالی ہیں، اگر ان جھولیوں میں ہے تو کچھ ایسے کام ہیں جن کو پیش نہیں کیا جا سکتا، مولا ہماری خالی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دیں۔ مولا آج عید کا دن ہے، عید کی رات ہے، پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں بار الہ تجھے واسطہ آل محمد کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرما۔ پروردگارہ جتنے مومنین اور مومنات پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ رب ذوالجلال تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنے ولی اپنی حجت صاحب الامر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے بچوں کی اچھی تربیت اپنی بارگاہ سے فرما،
رب ذوالجلال ہمارے بچوں کے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں مولا کے خادموں کے خداموں میں شمار فرما۔ مولا صاحب الامر کے صدقے میں بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔